بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈاکو جو لوگوں کا مال لوٹتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے؟ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہاڑی کے ایک گاؤں سے مجھے پیار بھرا خط ملا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا، لہٰذا آپ وقت نکال کر آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ پیار بھرا خط پڑھنے کے بعد میں نے جواب لکھا کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، آپ تمام اہتمام کر لیجیے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ مقررہ تاریخ کو میں نے سفر شروع کیا، ٹرین پر بیٹھا، ٹرین سے اترنے کے بعد میں ٹانگے پر بیٹھ کر گاؤں میں پہنچ گیا۔ گاؤں کے لوگ وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے میرا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد میرے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑایا اور کہا کہ مولانا صاحب یہ آپ کا ہدیہ ہے اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ہم نے بیان نہیں کروانا۔ مولانا صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں بیان نہیں کروانا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 90% قادیانی رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کروایا تو ہم تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے گھر بار کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے لفافہ واپس پکڑایا اور کہا کہ اگر بات میری اور تمہاری ہوتی تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا، لیکن بات اب ناموس رسالت کی ہے تو اب بیان یہاں پہ ضرور ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، لیکن پیچھے ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لہذا ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہوں یا اس سے ڈرتے ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب گاؤں میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے، لیکن گاؤں کے باہر ایک نورا ڈاکو رہتا ہے کہ جس سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ ہم تمام مولوی اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے سارا واقعہ اس کو تفصیل سے بتایا اور کہا کہ بات ناموس رسالت کی ہے تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ نورا ڈاکو جو لوگوں کا مال لوٹتا تھا اور لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے، وہ غصے سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، چلو میرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ڈاکو ہمیں ساتھ لے کر مسجد میں پہنچا اور بیان شروع کروایا۔ 3 گھنٹے کا بیان ہوا۔ 3 گھنٹے وہ نورا ڈاکو ڈنڈا لے کر مسجد کے باہر کھڑا رہا۔ بیان ختم ہونے کے بعد نورا ڈاکو نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر مسلمانوں کے پاس آیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ میں خطاب کر کے واپس آ گیا۔ کچھ مہینے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، سر پہ سفید امامہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لبوں پہ درود پاک کے نغمے سجائے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ رو کے کہنے لگا مولانا صاحب میں نورا ڈاکو ہوں۔ اس دن جب میں گھر واپس لوٹا تو گھر جا کے سو گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے کہ آج تم نے جو کام کیا ہے اس سے میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نورا ڈاکو کہنے لگا کہ اے مولانا صاحب جب سے میری آنکھ کھلی ہے تو میری زندگی بدل چکی ہے، یہ سب آپ کی بدولت ہوا ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ہر وقت حاضر رہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آ جائے تب کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ حق کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔